لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نجف سے کربلا کروڑوں لوگ پیدل جا رہے ہیں، ایک سرا نجف کی طرف، ایک سرا نجف ہے، ایک سرا کربلا ہے۔ نہ مذہب و مسلک کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے۔ ہر شخص، ہر مذہب، ہر مسلک کا شخص امام حسین سے محبت کرتے ہوئے، امام حسین سے چیلو کرنے کے لیے نجف سے کربلا پیدل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، معذور کیا۔ میرے ساتھ میری بیٹی 3 سال کی ہے، بالغ سکینہ، سیدہ بالغ سکینہ، آپ سب جانتے ہیں، پہلے سال کی تھی جب سے یہ پیدل چل رہی ہے، اور یہ تیسرا سال ہے، یہ 3 سال کی اور تیسرا سال ہے جب سے کربلا پیدل چلتے ہوئے بالغ سکینہ کو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، بالغ سکینہ کے نصیب اچھا کرے، اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کربلا معلیٰ جانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ سب یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ یہ عام رستہ نہیں ہے، یہاں آل محمد نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، حسین کی بیٹی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہاں کسی کو تکلیف نہیں ملی، علی کی بیٹی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہاں اب راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اپنے بچوں کے اندر بھی حب پیدا کریں زیارت کربلا کی، اور اپنے اندر بھی کوئی پیسے اور سفارش سے کربلا نہیں جاتا، دل کی طرف سے جایا جاتا ہے، تاکہ آپ کہتے ہوئے جائیں کہ ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا۔ ہم نائٹ ٹریول اینڈ ٹورس کے ساتھ آئی، جو میرا اپنا گروپ ہے، ہمارے سارے زائرین آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا اگر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا۔ بس اپنے اندر طلب پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد مولا کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ لبیک یا حسین، لبیک۔ میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ سے بھی تن کر کے احرام غم چل دیا، اتنا دلی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ کرتے ہوئے سو دوبارہ گئے، جس طرف آنکھیں تھی ہزارہ گئے، جس طرف آنکھیں تھی ہزارہ گئے، عرش سے پرسدارا گئے، خدمت گزارا گئے، جس کا جی چاہا جیسے چلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا۔ جھوجھو بازار قریب آیا، زینب کو قاضی یاد آیا، ہے زینب ہے شام ہے، ہاتھوں سیاہ پھر بالوں سے چہرے کو چھپانے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں،
اس کے بعد تمام پڑھنے والے پڑھ لیں. غازی عباس کا حرم ہے, سکینہ بی بی کا ذکر نہ ہو, مجلس ادھوری رہتی ہے. سننا سے دو شعر. اے آسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سینے میں, یہ ستم میں نے اٹھائے. اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے, خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی, تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی ناصر لیلوں کا نشانہ, پیاسی ہے. اب اس آخری شعر پر ماتم کر لینا, اگلے برس زندگی رہے نہ رہے کچھ نہیں پتا. غازی عباس کے حرم سے حق ادا کرنا, کیا گزری ہوگی سکینہ پر جب تڑپ کر کہا ہوگا ایک رسی ہم سب کے گلے باندھ کے کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ. ہر اس پہ مصیبت یہ تھی, قد میرا تھا چھوٹا, اور اس پہ مصیبت یہ تھی, قد میرا اٹھتی تھی جو کھوٹیاں تو
یہ کربلا کی خاک ہے، خاک کربلا کی بڑی فضیلت ہے، لوگ اپنے سینوں میں مل کے چلتے ہیں اور یہ تبرک ہے کربلا کی خاص بڑی فضیلت کی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک اور بات، میرٹ سے کربلا کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کربلا محلہ پہنچنے والے ہیں۔ خدا اس خاک کربلا کے صدقے انشاءاللہ آپ سب کو کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ 9 ٹورس کے خوشی ہیں، ایرانی، عراقی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی مذہب کی قید نہیں، کوئی مسلک کی قید نہیں، جو انسان ہے جو امام حسین سے پیار کرتا ہے وہ عشق حسین میں پیدل چلا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا۔ اللہ حافظ، لبیک یا حسین۔ کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزانو، جانتے ہو کربلا کی ظاہری فضیلت کیا ہے؟ کربلا کی خاک کی فضیلت کیا ہے؟ جانتے ہو کربلا کی خاک کی فضیلت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، لوگ جنت گئے ہیں۔ نجف میں سب سے بڑا قبرستان وادی سلام، جہاں کے لیے یہ روایت ہے یہاں عذاب قبر نہیں ہوتا، جو شخص یہاں دفن ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ آپ جانے دیکھتے ہیں تھوڑے کے بعد دور دور شہروں سے لوگ آتے ہیں مولا علی کے روضے پر، اس جنازے کی زیارت کرا کر پھر وادی سلام قبرستان میں دفناتے ہیں۔ ایک بار مولا علی نے خدام کو یہ بشارت دی کہ ایک جنازہ ہماری طرف آ رہا ہے، اتنا گناہگار ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ وادی سلام میں دفن ہو، اس جنازے کو واپس لوٹا دینا۔ خدام اٹھا، دیکھا ایک جنازہ ایسا ہی آ رہا تھا جس کی نشاندہی مولا علی نے خواب میں فرمائی تھی۔ اس نے کہا مولا کا حکم میں چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو پھر بشارت ہوئی، تھوڑی دیر بعد بشارت ہوئی، مولا نے کہا اس کو واپس ڈھونڈ کے لاؤ، وہ اس مقام سے گزر رہا ہے کہ خدا بھاگتا ہو گیا۔ کہا چلو چلو، مولا نے بلایا ہے کہ وادی سلام میں اس کو دفنانا ہے۔ لوگوں نے کہا یار پہلے منع کیا، اب ماجرا کیا ہے؟ کہا بھائی میں نے بھی مولا سے کہا مولا آپ کے حکم کو تعمیر ہر بار کرتا ہوں، مگر اس بار جواب دے دے پہلے منع کیوں کیا، اب دوبارہ بلایا کیوں؟ تو مولا نے کہا یہ بڑا گناہگار تھا، اس قابل نہیں تھا کہ وادی سلام میں دفن ہو، لیکن جب اس کو واپس لے کر جا رہے تھے تو ایک مٹی کا طوفان چلا جو کربلا کی طرف سے چلا تھا۔ کربلا کی خاک اس کے کفن پر آ کر لگ گئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ حسین جانتے ہو کربلا کی ظاہری فضیلت کیا ہے؟ کربلا کی خاک کی فضیلت کیا ہے؟ جانتے ہو کربلا کی خاک کی فضیلت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، لوگ جنت گئے ہیں۔ نجف میں سب سے بڑا قبرستان وادی سلام، جہاں کے لیے یہ روایت ہے یہاں عذاب قبر نہیں ہوتا، جو شخص یہاں دفن ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ آپ جانے دیکھتے ہیں تھوڑے کے بعد دور دور شہروں سے لوگ آتے ہیں مولا علی کے روضے پر، اس جنازے کی زیارت کرا کر پھر وادی سلام قبرستان میں دفناتے ہیں۔ ایک بار مولا علی نے خدام کو یہ بشارت دی کہ ایک جنازہ ہماری طرف آ رہا ہے، اتنا گناہگار ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ وادی سلام میں دفن ہو، اس جنازے کو واپس لوٹا دینا۔ خدام اٹھا، دیکھا ایک جنازہ ایسا ہی آ رہا تھا جس کی نشاندہی مولا علی نے خواب میں فرمائی تھی۔ اس نے کہا مولا کا حکم میں چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو پھر بشارت ہوئی، تھوڑی دیر بعد بشارت ہوئی، مولا نے کہا اس کو واپس ڈھونڈ کے لاؤ، وہ اس مقام سے گزر رہا ہے کہ خدا بھاگتا ہو گیا۔ کہا چلو چلو، مولا نے بلایا ہے کہ وادی سلام میں اس کو دفنانا ہے۔ لوگوں نے کہا یار پہلے منع کیا، اب ماجرا کیا ہے؟ کہا بھائی میں نے بھی مولا سے کہا مولا آپ کے حکم کو تعمیر ہر بار کرتا ہوں، مگر اس بار
کے لیے کہنے منع کیوں کیا، اب دوبارہ بلایا کیوں؟ تو مولا نے کہا کہ میرا گناہگار تھا، اس قابل نہیں تھا کہ باقی سلام میں دفن ہو، لیکن جب اس کو واپس لے کر جا رہے تھے تو ایک مٹی کا طوفان چلا جو کربلا کی طرف سے چلا تھا، کربلا کی خاک اس کے کفن پر آ کر لگ گئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ حسین ترنت میں کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا سب کو ہاتھ پا کے بولو، خدا سب کو۔ کربلا مولا کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ کربلا کی عظمت کیا ہے، زائر کی فضیلت کیا ہے۔ زدارو عراقی سال بھر کماتے ہیں، امیر ہو یا غریب، سال بھر کماتے ہیں اور اربعین پہ زائرین کی خدمت کرنے کے لیے حسین کے نام پر سب لٹا دیتے ہیں۔ ایک زائر جو امام حسین کا تھا گزر رہا تھا، ایک دروازے کو دستک دی عراقی کے دروازے پر۔ پتہ ہے کیونکہ امام حسین نے کہا تھا جب زمین ہبا کی تھی تو اس میں سے 3 شرطیں تھی، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میرے زوار جب یہاں آئیں گے تو ان کو 3 دن تک کھانا پینا دینا، ان کی ضیافت کرانا۔ ایک شرط اس میں یہ تھی۔ ظاہر دروازے پہ دستک کرتا ہے، عراقی دروازہ نہیں کھولتا، دیر ہو جاتی ہے، دوسرے دروازے پر جا کے دستک دیتا ہے۔ یہ بندہ باہر آتا ہے، اتنے دیر میں پہلے دروازے والا بھی باہر آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں دیوانے تھے کہ ظاہر میرے گھر رکے، میرے گھر رکے۔ اتنا مار پڑ گئے کہ لڑنے مرنے بھی تیار تھے کہ یہ ظاہر میرا مہمان ہے، پہلے میرے دروازے پر آیا۔ دوسرا شخص کہتا تھا تم نے دروازہ نہیں کھولا، پھر یہ میرے دروازے پر آیا، اب یہ میرا مہمان ہے۔ وہ کہتا تھا پہلا میرے دروازے پہ دستک دی تو پہلا مہمان میرا ہے۔ اب یہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے۔ ظاہر نے فیصلہ کیا کہ نہ میں تمہارے یہاں رکتا ہوں نہ تمہارے یہاں رکتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ اس شخص نے دوسرے کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ بندہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے تو اپنے گھر ٹھہرانے۔ ظاہر وہ ظاہر حیران تھا، اب یہ لڑنے مرنے پہ تیار تھے، ایسی کیا بات کہہ دی؟ اس نے اس سے پوچھا تم نے کیا کہا ہے؟ کہا تم یہ چھوڑو، یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، تم حسین کے ظاہر ہو، میرے گھر چلو بس۔ رات بھر آرام کیا، صبح اس کو ناشتہ کرانے۔ جب ظاہر روانہ ہونے لگا تو کہتا ہے جس حسین کے احترام میں تم نے میرا احترام کیا، تجھے اسی حسین کا واسطہ ہے، اب مجھے بتا دے۔ پوری رات اضطراب میں ہوں کہ تم نے کیا کہا تھا، بے چینی میں رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کا قتل اس کے بیٹے نے کیا تھا، میں نے اس کو کہا اگر تو نے ظاہر کو میرے گھر پہ ٹھہرنے دیا تو میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دوں۔ یہ ظاہر کی فضیلت۔ خدا سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو زیارت کربلا، سب کو زیارت کربلا نصیب ہو۔ الہی ہاتھ کھڑی اور دعائیں امام زمانہ مل کر پڑھیں گے، دونوں ہاتھ بزامے بلند کریں جتنی شدت سے امام کی ظہور کے لیے آپ اپنی آواز سے بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ووليا وعينا حتى تسكنه زكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ برائے السلام کی بخشش دیے حضور امام زمانہ علیہ السلام پر السلام۔